نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص و عقیدت کے ساتھ قرآن کے مالک مختار نبی کی مقدس بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاة و سلام دائما علیک یا نبی اللہ، صلاة و سلام دائما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سارے لوگ مل کے پڑھیں گے صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ملائکہ بھی انہیں دیکھ کر مچلتے ہیں، ملائکہ بھی مچلتے ہیں، ملائکہ بھی انہیں دیکھ کر مچلتے ہیں. چراغ عشق نبی جن دلوں میں جلتے ہیں، چراغ عشق نبی جن دلوں میں جلتے ہیں، اور لبوں پہ جن کے درود و سلام رہتا ہے، لبوں پہ جن کے درود و سلام رہتا ہے. میرے حضور کی جنت میں وہ ٹہلتے ہیں، میرے حضور کی جنت میں وہ ٹہلتے ہیں. اچھا لگا؟ سبحان اللہ کب کہیے گا میرے جانے کے بعد؟ بہت اچھے بھلک کے لوگ محفل عشق و محبت میں بیٹھے. آپ تحریک دعوت اسلامی عشق و محبت کا چراغ دلوں میں جلانے ہی کے لیے تحریک عالم وجود میں آئی ہے، اور اس کے زیر اہتمام جو مدرسہ چل رہا ہے، آج دیکھ رہے ہیں آپ اس کے بچے کل تک نہ جانے کہاں کہاں گھومتے رہے ہوں گے. آج اس تحریک سے وابستہ ہونے کے بعد ان کے چہروں پہ عمامہ شریف ہے، ان کی زبان پہ قرآن کی تلاوت ہے، ان کے دل میں سرکار کی محبت کا چراغ جل رہا ہے. اللہ اس تحریک کو سلامت رکھے، ان تمام بچوں کو سلامت رکھے. زور سے آمین کہیے. تمام افراد دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد کے قابل ہیں. تھوڑی دیر کچھ باتیں میں عرض کروں گا، زیادہ لمبا چوڑا کوئی بیان نہیں ہوگا، لیکن کچھ ہمیں اس بزم نور سے جو سنا ہے وہ لے کے جانا ہے. بہت خوبصورت خطاب اس شخصیت سے آپ نے سنا جنہیں علمی اعتبار سے اڑیسہ کی شان کہا جائے تو بے جا نہیں. حضرت علامہ مفتی قاسم صاحب مصباحی مدظلہ العالی جو آپ کے سامنے جلوہ فغن ہے، اڑیسہ میں الحمد اللہ کوئی مفتی نہیں ہے. یہ مجھ سے سینئر بھی آج آپ نے شفیہ میں، اور بہت ساری کتابوں میں نے ان سے پڑھی ہیں. آج بھی بہت سارے مسائل میں جب بھی ضرورت پڑتی ہے میں حضرت سے رجوع کرتا ہوں. لیکن کیا کہتے ہیں لوگ کہ ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے نا. خوش نصیب آپ کے دیہات میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے، علمی شخصیت ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ حضرت کے فیضان علمی کی برکتوں سے ہم کو اور آپ کو بھی مالا مال فرمائے. زور سے آمین کہتے ہیں. زندہ ہے آپ، تھک تو نہیں گئے؟ لگ تو ایسی رات تھک گئے آپ.
سفر کر کے ہم آئے، تھک آ گئے ہے نا، رات بھر جاگے ہم، صبح میں کئی ٹرینیں کینسل تھیں، ایک ٹرین میں بڑی مشکل سے ایک کونے میں سیٹ کی جگہ ملی تو بیٹھ کر کے 6-7 گھنٹے کا سفر کیا بڑھاپے میں، رات بھر کا جاگا ہوا آدمی، حالت خراب تھی میری، اس لیے بیٹھنے والی ٹرین میں نہیں آ پایا، نتیجتاً لیٹ پہنچا ہوں۔ تو تھوڑی دیر اگر آپ کی ہمت ساتھ دے تو ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے کہیں، ورنہ ان محبت والوں کی محبت نے بلا لیا، یہ بہت کچھ ہے۔ زندہ ہیں آپ؟ سنیں گے؟ بہت خوبصورت گفتگو آپ سن چکے، قلب و جگر کے گوشوں میں اسے جگہ دیجیے، زندگی کے حصوں میں اسے لائیے، جلسے وہ ہوتے ہیں جن میں سیکھنے کو ملتا ہے۔ واہ واہی والی گفتگو تو بہت ساری مل جائے گی، لیکن اصل کام یہ منظم تحریک ہے، تحریک دعوت اسلامی، اس کے زیر اہتمام الحمدللہ ہندوستان نہیں دنیا کے سینکڑوں ملکوں میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تحریک کو فروغ عطا فرمائے، اس کے زیر اہتمام جتنے چلنے والے ادارے ہیں پروردگار سب کو ترقیاں عطا فرمائے۔ جی لگا کے محبتوں کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ دیں آپ، سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاة و سلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاة و سلام دائما علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ اختصار کے ساتھ میں دو ایک باتیں بتاؤں، کچھ کام کی باتیں بھی ہوں گی مختصر وقت میں۔ نسبت کی برکتیں بہت ہوتی ہیں۔ آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے سروں پہ امامہ شریف ہے، ان کے ہاتھوں میں آج کچھ نہ کچھ تحفے ادارے کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ یہ اس نسبت کی برکت ہے جو مدرسہ المدینہ سے جڑنے کے بعد، مدرسہ فیضان غوث اعظم نام ہے، اس سے جڑنے کے بعد ان بچوں کو ملی۔ نسبت ہوتی کیا چیز ہے؟ بہت آسانی کے ساتھ میں آپ کو 2 جملے میں سمجھا دوں۔ 10,000 کا جوتا، ادھر دھیان سے سنیے گا، زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی لیکن توجہ کے ساتھ سنیں گے آپ۔ 10,000 کا جوتا اگر کوئی شخص صرف 5 منٹ پہن لے اور اس کو دوبارہ بیچنا چاہے، پسند نہ آئے، تو 10,000 کا بکے گا کہ نہیں؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے، زور سے۔ خرید کے لایا تھا 10,000 کا، گھر لایا، 5 منٹ پہنا، 10 منٹ پہنا، پسند نہیں آیا، پھر اس کے بیچنا چاہے تو ویلو گھٹ جاتا ہے، 10,000 قیمت نہیں ملتی اس کی۔ یہ 10,000 کا جوتا تھا، صرف 5 منٹ پہنا گیا، اس کی قیمت گھٹ گئی۔ معمولی سا جوتا جس کی مارکیٹ میں کوئی ویلو نہ ہو، اگر مصطفیٰ کے قدموں کو چوم لے، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ابھی جوتا نہیں رہتا، مفتی صاحب کو اللہ تشریف فرمایا، اب یہ نالین پاک ہو جاتا ہے، زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اور مچل کے بول دے سبحان اللہ۔ کیا ہوتا ہے یہ نالین پاک؟ اب اس کی تقدیر کیسی ہے معلوم ہے؟ عشق عقیدت کی سرزمین، سرزمین بریلی چلتے ہیں، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ان لوگوں کو سبحان اللہ کا سبق بھی پڑھائیے بچوں کو، جیسے قرآن شریف پڑھاتے ہیں نا۔ اچھا، یہ اللہ کا ذکر، اس سے بڑی قیمتی چیز دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے دوستو؟ سبحان اللہ رسم المیزان، جس نبی پہ ہم نے اور آپ نے ایمان لایا ہے، وہ نبی ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ، یہ وہ پاکیزہ بابرکت کلمہ ہے۔ ایک بار مصطفیٰ کا غلام، نبی کا چاہنے والا، اگر محبت کے ساتھ ایک بار سبحان اللہ کہہ دے، اللہ اتنا ثواب دیتا ہے، قیامت کے ترازو کا آدھا پلہ ثواب سے بھر جاتا ہے۔ یہ قیامت کا ترازو ہے کتنا بڑا؟ علم والوں سے پوچھو۔ مفتی صاحب قبلہ کی خدمت میں زانوئے دفتر کرو،
علماء کی بارگاہوں میں آؤ. حدیث پاک کا مفہوم بتا دو. سرکار فرماتے ہیں ساری دنیا، ساری زمین، سارا آسمان، سب کے سب میزان عمل کے پلے میں رکھ دیے جائیں، تب بھی قیامت کے ترازو کا پلہ نہیں بھرے گا. اتنا بڑا پلہ ہے. مصطفیٰ کا غلام ایک بار سبحان اللہ کہہ دے تو آدھا پلہ بن جائے. زندگی کے ساتھ بولی. یہ زبان جو ہے نا اللہ کا ذکر کرنے ہی کے لیے ملی ہے. باقی دنیا کا جتنا کام کرتے ہیں سب ایکسٹرا بینیفٹ ہے. اصل کام زبان کا اللہ رسول کا ذکر. ذرا دور سے بولو سبحان اللہ. اور سبحان اللہ کی بے شمار برکتیں ہیں. بزرگوں نے کتابوں میں لکھا بندہ مومن جب سبحان اللہ کہتا ہے، یہ پاک کلمہ اس کی زبان سے نکلا، بارگاہ رب العالمین میں مقبولیت کی سند لے کر جب واپس پلٹتا ہے، سبحان اللہ کہنے والے پہ اس کی تجلی پڑتی ہے. سبحان اللہ کہنے والے کا دل پاک ہو جاتا ہے، وجود پاک ہو جاتا ہے. ہمارے سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک نہیں ہوتا. اللہ تو پاک ہے، پاک تھا، پاک ہے، پاک رہے گا. ہمارے سبحان اللہ کہنے سے اللہ کی شان بڑھ نہیں جاتا. ہمارے سبحان اللہ کہنے سے ہمارا ناپاک وجود بھی پاک ہو جاتا ہے. زور سے کہنے سے بولتے رہیں گے تھوڑی دیر. آپ میں نے ایک مثال دی نالین مصطفیٰ. معمولی سے جوتے نے مصطفیٰ کے قدموں کو چوما. کل تک جوتا تھا اور وہ نالین پاک ہے. اب اس کی عزت اتنی بڑھ گئی. مفتیان کرام سے پوچھو اگر کوئی تحقیق کے ساتھ سرکار کی نالین پاک کو جوتا یا جوتی کا دے، فقہائے کرام فرماتے اس کا ایمان نہیں بچے گا. اب مصطفیٰ کے قدموں کو چو لیا، وہ نالین پاک ہے. حقارت کی نیت سے اگر کوئی جوتا جوتی کہہ دے اس کو تو مسلمان نہیں ہو. اللہ ذرا زور سے کہہ دو سبحان. اب اس نسبت کی برکت دیکھو. جس مٹی پہ پا جائے نالین مصطفیٰ اس مٹی کی تقدیر بلند. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک شاعر نے کہا تھا ذرے اس خاک کے تاباندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تاباندہ ستارے ہوں گے. کون سا مٹی کا وہ حصہ وہ ذرہ. اے بچے بات مت کرو، آپس میں بیٹھ کر چپ چاپ رہو، خاموش. سرکار کی نالین کسی مٹی پہ پڑ جائے نا، نالین مصطفیٰ کے نیچے جو ذرے آتے ہیں اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے ذرے سے خاک کے تاباندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ اپنے نالین اتارے ہوں گے، جس جگہ اپنے نالین اتارے ہوں گے. محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب عشق کے رنگ ہیں. دعوت اسلامی عشق سکھاتی ہے. سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت کو اپنے سینوں میں جاگوزی کرو. اور جب عشق کی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو معاملہ ہی کچھ الگ نظر آتا ہے. شاعر کہتا ہے بوئے گل پھرتی ہے کیوں آج چھپائے چہرہ، بوئے گل پھرتی ہے کیوں آج چھپائے چہرہ، اپنے گیسوں میرے آقا نے سوارے ہوں گے، اپنے گیسوں میرے آقا نے سوارے ہوں گے. محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جنت جانا چاہتے ہیں نہیں آپ لوگ؟
سب لوگ جانا چاہتے ہیں۔ اللہ اس گفتگو میں شامل ہونے والے سارے لوگوں کو جنتی بنائے، آمین آمین کر دو زور سے۔ آمین آمین کہنے میں جاتا کچھ نہیں ہے۔ مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس ارشاد ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کے فیصلے نہیں بدلتے لیکن اللہ نے مصطفیٰ کے غلاموں کی دعاؤں میں وہ تاثیر دی ہے، اگر یہ سچے دل سے دعا کرتے اللہ ان کی دعا کی برکت سے تقدیریں بھی بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروردگار کائنات سب کی قسمت میں مدینے کی حاضری لکھ دے۔ زور سے آمین کرو، زور سے آمین آمین۔ جانا سب کو ہے، سب چاہتے ہیں جنت ملے، سب چاہتے ہیں گناہ بخش دیا جائے، سب چاہتے ہیں حور و غلمہ ملے، لیکن شاعر نے ایک بہت اچھی بات گھما کے کہی ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو جنت میں جانے کی خواہش نہیں ہوتی، حور و غلمہ کی تمنا نہیں ہوتی۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ سنیں گے آپ؟ ایک دم تھک گئے لوگ، ہم سے زیادہ تھکے ہوئے لوگ۔ ارے بولے سنیے گا، ہاں وہ نہیں بولتا ہے تو نکاح نہیں ہوتا ہے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، کچھ نہ کچھ بولتے رہیے آپ۔ شعر سنیے، بہت اچھی بات کہا گیا شاعر، تجھ کو جنت کی تمنا ہے نہ حوروں کی طلب، تجھ کو جنت کی تمنا ہے نہ حوروں کی طلب، تو نے کچھ روز مدینے میں گزارے ہوں گے، تو نے کچھ روز مدینے میں گزارے ہوں گے۔ جی لگا کے محبتوں کے ساتھ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم کے تعلق سے خوبصورت معلوماتی باتیں آپ نے سماعت فرمائی، جو آپ نے سیکھا ہے وہ مفتی صاحب قبلہ کے خطاب سے اسے اپنے سینوں میں جگہ دیجیے گا۔ اور آج یہ بچے جو پڑھنے کے لیے اپنے ماں باپ کی محبتوں کو چھوڑ کر گھروں سے مدرسوں کی طرف آتے ہیں، وہ نوجوان، ابھی کئی نوجوان بزرگ دکھے جو الحمدللہ دین سیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ جانیے دین ہے کیا؟ مختصر وقت میں آپ کو بتاؤں، کچھ عمل کی باتیں بھی عرض کر دوں گا۔ چلیے کونین کے آقا کی مقدس بارگاہ رحمت میں حاضری دیتے ہیں۔ ہر انسان جس کو پروردگار کائنات میں ہاتھ پیر دیے اس کا استعمال کرتا ہے۔ ہم لوگ دن بھر چلتے ہیں، کوئی ثواب نہیں ملتا، دنیا کی ضرورتوں کے لیے چل رہے ہیں، لیکن اگر علم دین حاصل کرنے کے لیے بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، یہ نوجوان نکلتے ہیں گھروں سے، یہ بچے نکلتے ہیں گھروں سے دین سیکھنے کے لیے، کسی بھی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں صحیح میں دین مل جائے، الحمدللہ مدرسے میں ان کے لیے انتظام کیا گیا، کہیں بھی جائیں، مفتی صاحب کے پاس جائیں، کسی بھی عالم کے پاس جائیں، دعوت اسلامی کے مراکز میں آئیں، مدرسہ المدینہ میں آئیں، مدرسہ فیضان غوث اعظم میں آئیں۔ آقا ارشاد فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام، دین سیکھنے کے لیے جب بندہ مومن اپنے گھر سے نکلتا ہے، ابھی سیکھا نہیں ہے، ابھی صرف نیت ہے سیکھنے کی، دین سیکھنے کی نیت سے اپنے گھر سے چلا ہے۔ حدیث پاک ارشاد فرمایا گیا، ما من متعلم یختلف الآداب الا كتب الله له بكل قدم عبادت سنہ۔ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے جب بندہ اپنے گھر سے چلتا ہے، اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے، اے میرے فرشتے، دین میرے محبوب کا غلام اپنے گھر سے نکلا ہے، ایک ایک قدم اٹھاتا جائے، ہر قدم پہ ایک سال کی مسلسل نفل عبادت کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھتے جاؤ۔ ایک قدم پہ ایک سال کی
مسلسل عبادت کا ثواب. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، مدنی سرکار کا فرمان. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک قدم اٹھایا 1 سال کی عبادت کا ثواب. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، بس دین کے لیے قدم بڑھا دو. آقا ارشاد فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام وَيَرْفَعُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ. اللہ ہر قدم کے بدلے جنت میں ایک درجہ بھی بلند فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا مائک چلا آواز بڑھا کر آواز کھول دو جہاں تک کھول سکو. بھول سے بول رہے ہیں. بہت اچھا مائک آپ کا ماشاءاللہ، لیکن ہم بولتے ہیں مائک تو تمہارا جوان ہے. اب ٹھیک ہے تم تھوڑا کھول دو جہاں تک کھول جائے. بہت اچھا مائک آپ کا ماشاءاللہ. دعا کیجیے اللہ اس جوان کو ہمیشہ مسکراتا رکھے. آمین آمین. کونین کے مالک و مختار نبی ارشاد فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام. ابھی آپ نے حضرت سے سماعت فرمایا دین کا شوق جس کے سینے میں اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے. وَيُمْسِي وَيُصْبِحُ مَغْفُورًا لَهُ. حدیث پاک میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ جس کے سینے میں موجود ہے، پروردگار کائنات اگر اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، پروردگار کائنات بغیر دعا کے بغیر معافی کے صبح و شام اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم لوگ معافی مانگیں گے تو معاف ہوگا کہ نہیں بھروسہ نہیں، لیکن جو علم دین کا جذبہ سینے میں رکھتا ہے پروردگار کائنات صبح و شام اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے. اور حدیث پاک لمبی ہے، 2 ٹکڑا اور سن لیں. سرکار ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ مَا قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ شَهِيدٌ. دین سیکھنے کے لیے اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلا تھا، راستے میں انتقال ہو گیا، سرکار فرماتے ہیں پروردگار کائنات اس کو شہادت کا منصب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہادت کی موت ہے یہ میں نہیں بول رہا ہوں، سرکار کا فرمان ہے. وَشَهِدَهُ 70,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب اس دین سیکھنے والے کا جنازہ اٹھتا ہے اللہ 70,000 فرشتے آسمانوں سے زمینوں پہ بھیج دیتا ہے، اور یہ 70,000 فرشتے دین سیکھنے والے کے جنازے میں شامل ہو کر اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا سوچئے تو صحیح دین کتنا اونچا ہے. بے شک وہ دین جو دین ہمیں سرکار نے دیا، بے شک. اسی دین کی اشاعت کے لیے تحریک دعوت اسلامی کوشش کرتی ہے سرکار کی محبت سینوں میں بیٹھ جائے، اور پروردگار کائنات کے محبوب کے دیوانے مصطفیٰ کی محبتوں کا چراغ اپنے سینوں میں جلائے ہوئے دین کا علم سیکھیں. قرآن پڑھ رہی ہے. اب دعا کیجیے اللہ سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق بھی دے، قرآن کے تقاضوں پہ چلنے کا جذبہ بھی عطا فرمائے. آمین آمین. جتنے سیکھ رہے ہیں پروردگار دین کی بے شمار لازوال نعمتوں اور برکتوں سے انہیں مالا مال فرماتا رہے. دین کون ہے کے مالک و مختار نبی ارشاد فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں یہ قرآن ہے کیا؟ ابھی تو